میخوام به نوکری فقط عادت بکنم، نمیخوام به نوکری. ناظرین السلام علیکم. آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے مشہور ذاکر غضنفر عباس توسوی صاحب کے بارے میں، جنہوں نے ایک کلپ ہے ان کی مجلس کی جس میں امیر المومنین کو معبود ثابت کر رہے ہیں. تو آئیے پہلے ان کی کلپ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیونکہ اگلا جملہ بھی پہلے میں ہی چھپا ہے. اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، اگر خرید سکتے ہو تو کرو. علی فرما رہے ہیں کیونکہ میں العابد ہوں اس لیے میں معبود بھی ہوں. تو ناظرین آپ نے سنا کہ غضنفر عباس صاحب فرما رہے ہیں کہ چونکہ علی عابد ہیں اس لیے معبود ہیں، اور ان کے اس دعوے پر ان کی دلیل جو دی ہے انہوں نے اپنی، آئیے سب سے پہلے اس کو سن لیتے ہیں. آؤ حدیث قدسی ہے اور یہ میں برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں. اللہ صلاح عام دے رہا ہے، عبدی اطیعنی اجعل کا مثلی، اور میرے بندے میری اطاعت کر میری مرضی والی، تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ میری اطاعت کر میری مرضی والی، اجعل کا مثلی، تجھے اپنی مثل کر دوں گا. اور ملک آگے ہاشمی گلفام سے اللہ بتا بھی رہا ہے کیسے بناؤں گا اپنے جیسا. کہتے ہیں انا غنی لا افتقر اجعل کا غنی لا تفتقر، میں وہ بے نیاز ہوں جس سے کسی کی ضرورت نہیں، تجھے وہ بے نیاز بنا دوں گا، تجھے بھی کسی کی ضرورت نہیں. تو ناظرین آپ نے سنا جو حدیث قدسی علامہ غضنفر عباس توسوی صاحب نے بیان فرمائی ہے. تو آئیے پہلے اسی حدیث کو دیکھتے ہیں ہم کہ یہ کہاں کہاں اور کون کون سی کتابوں میں درج کی گئی ہے. سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے کتاب المستدرک الوسائل جلد 11 صفحہ 258. یہاں پر ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے یا ابن آدم انا حی لا اموت اطعنی فیما امرتک حتی اجعلک حیا لا تموت. یعنی اے آدم کی اولاد میں حی ہوں اور مجھے موت نہیں آتی، تو میری اطاعت کر ان چیزوں میں کہ جس کا میں نے تجھے حکم دیا ہے، حتی اجعلک حیا لا تموت، تو میں بھی تجھے ایسا حی بنا دوں گا کہ تجھے موت نہیں آئے گی. یا ابن آدم انا اقول لشیء کن فیکون اطعنی فیما امرتک اجعلک تقول لشیء کن فیکون. اے آدم کی اولاد میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں کن فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. اطعنی تو میری اطاعت کر، فیما امرتک ان چیزوں میں کہ جن کا میں نے تجھے حکم دیا ہے، اجعلک تقول لشیء کن فیکون، تو میں بھی تجھے قرار دوں گا جب تو کہے گا کسی شے کے لیے کن تو وہ ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ایک دوسری کتاب ہے مشارق الانوار الیقین فی فضائل امیر المومنین علامہ رجب البرسی کی. اس میں علامہ رجب البرسی اس حدیث قدسی کو نقل کرتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 87 پہ انہوں نے ذکر کی ہے. حدیث قدسی یہ ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی انا حی لا اموت اجعلک حیا لا تموت. اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے قرار دے دوں گا اپنے جیسا. یہ دیکھ لیجیے گا اس اپنے جیسا پہ غور کیجیے گا. علامہ نے اسی کے ذریعے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے. اجعلک مثلی میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. کیسا؟ انا حی لا اموت میں حی ہوں مجھے موت نہیں آتی. اجعلک حیا لا تموت میں تجھے بھی حی بنا دوں گا اور تجھے بھی موت نہیں آئے گی. انا غنی لا افتقر میں غنی ہوں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اجعلک غنیا لا تفتقر میں تجھے بھی غنی بنا دوں گا، تجھے بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. تو یہ دو حدیث قدسی ایک کتاب المستدرک الوسائل میں ذکر کی اور ایک مشارق الانوار الیقین میں فی فضائل امیر المؤمنین میں علامہ رجب البرسی نے اس کو ذکر کیا ہے. تو اجعلک مثلی کے ذریعے استدلال کرتے ہوئے غضنفر عباس صاحب نے کہا کہ چونکہ عابد اللہ کی مرضی کے اصلی معبود ہیں. اب ہم سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں علامہ صاحب،
آپ نے حدیث قدسی کو دلیل بنا کر جو علی کی معبودیت کو ثابت کرنے کی دلیل دی ہے، تو کیا یہ قیاس نہیں ہے؟ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ قیاس نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث قدسی میں تو کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ تو میری جیسی عبادت کر جیسا میں نے تجھے حکم دیا ہے تو میں تجھے معبود بنا دوں گا۔ یہ کہاں لکھا ہے حدیث قدسی میں؟ بلکہ آئیے اب ہم ائمہ کی احادیث کی طرف مراجعہ کرتے ہیں تو ائمہ نے تو اس کے بالکل برعکس فرمایا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ 7ویں امام 8ویں امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث کو ذکر کیا ہے، ایک حدیث بیان فرمائی ہے جس کے بارے میں علامہ رجب البرسی نے اپنی کتاب مشارق الانوار الیقین فی فضائل امیر المؤمنین کے مقدمے میں اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں وفی تفسیر الامام علیہ السلام والاحتجاج، امام کی تفسیر اور احتجاج میں بھی یہ روایت آئی ہے، رضا امام رضا علیہ السلام سے، ما خلاصتہ، جس کا خلاصہ یہ ہے، انہو فسر المغضوب علیہم والضالین، امام رضا علیہ السلام نے المغضوب علیہم والضالین کی تفسیر میں فرمایا، یعنی المغضوب علیہم والضالین کی تفسیر میں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن پر غضب نازل کیا گیا اور جو گمراہ کرنے والے ہیں، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں بمن تجاوز بامیر المؤمنین علیہ السلام عن العبودیہ، یعنی جو شخص امیر المؤمنین کو عبودیت سے اوپر لے جائے، عبودیت سے تجاوز کرا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المؤمنین عبودیت تک ہے، اس کے بعد اگر انہیں کوئی عابد سے معبود بنا دے، اب وہ چاہیں بھلے ہی اللہ کی مرضی کے عابد ہی کیوں نہ ہو جائیں، مگر معبودیت کے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ غیر المغضوب علیہم والضالین کے مصداق وہ ہیں کہ جو امیر المؤمنین کو عبودیت سے اوپر لے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں، یہ اعتقاد شیخ صدوق نے جب عقائد کو بیان کرنا شروع کیا، اس میں فرماتے ہیں یہ آ رہے ہیں پہلے سے، انسان وہم و خیال کا احاطہ نہیں کر سکتے جبکہ وہ انسانی وہم و خیال کا احاطہ رکھتا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، ہر شے کا خالق وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ شیعہ امامیہ اثنا عشریہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جیسے کہ علامہ صاحب نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب شیخ صدوق جیسا جلیل القدر عالم اس بات کو درج کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ بس اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں آپ سے، اور آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں صحیح عقائد پر باقی رہنے اور صحیح عقائد پر اس دنیا سے اٹھائے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔